میرے کائنات کے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ نے ابو سمسام لکھا۔ کل بھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، آج بھی، اور انشاءاللہ اور میں پھر آج اعلان کروں جتنے ہمارے مومنین اور نمازی جو لائیو اس وقت مجلس سن رہے ہیں، میں تمام سے التماس کروں گا کہ وہ جلدی جلدی امام بارگاہ میں تشریف لے کے آئیں، اس لیے کہ ہمارے مہمان جو پڑھنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خطاب سنیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ ابو سمسام کائنات کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک آدمی صاحب، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جو کچھ میں نے آپ سے سیکھا، اسلام آپ نے مجھے سکھایا، اگر میں یہ دین جو آپ سے سیکھا اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو وہ سکھاؤں اور پورا علاقہ مسلمان بنا لوں تو آپ مجھے بدلے میں کیا دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے، ہم نے آج مجلس کا آغاز ہی صحابہ کرام سے شروع کر دیا۔ تو کہا یا رسول اللہ، اگر میں پورا علاقہ جو آپ سے دین سیکھوں مسلمان کر لوں تو آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا میں زہرا کا بابا تمہاری جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ ابو سمسام اس قدر جعفر صاحب ثابت تھے، اس میں دو کیٹیگریاں پائی گئی۔ یہ ایک چیز نہیں وصول کرتے تھے آل محمد کے گھرانے سے، یہ دو قسم کی خیرات حاصل کرتے تھے۔ جنت مل گئی تھی، اس سے بڑی بات ہی کیا تھی؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، یہ جنت تو ملے گی مرنے کے بعد، دنیا میں بھی تو مجھے کچھ چاہیے، وہ بھی مجھے دیں۔ یعنی دو چیزیں مارتا تھا۔ کہا وہ تو مجھے مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں کیا دیں گے؟ اور آپ جانتے ہیں، بزرگ ہیں، اپنے علماء کو سنا کہ اس وقت عرب کی سب سے جو مہنگی ترین سواری اور وہ جو جانور تھا وہ سرخ قسم کا اونٹ تھا۔ تو کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا جنت بھی دوں گا اور دنیا میں 100 سرخ اونٹ بھی تیرے نام کرتا ہوں۔ 100 سرخ اونٹ۔ خوش ہوا، اپنے علاقے میں چلا گیا اور جا کر اس نے دین محمدی لوگوں تک پہنچایا، تمام علاقہ مسلمان بنا لیا۔ اب مسلمان بنانے کے بعد جب مدینہ میں آتا ہے، بڑی خوشی تھی کہ کائنات کے رسول ایک تو جنت بھی دیں گے اور 100 اونٹ لے کر اپنے بچوں کے پاس پہنچوں گا۔ لیکن جب ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو اس بزرگ نے آپ سے کہا ابو سمسام کافی عرصے کے بعد مدینے میں نظر آئے ہو، کہ میں کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، اب آیا ہوں، ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت حسنین کا نانا مجھے ملے گا کہاں پر؟ تو وہ بزرگ رونے لگے، اور واقعہ نہیں رونے کی بات تھی، تاریخ نے لکھا، اور اس نے رو کر کہا ابو سمسام تم جس رسول سے ملنے کے لیے آئے ہو وہ تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں دنیا سے۔ اب یہ رونے لگے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا دو چیزوں پہ ہنستے بھی تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ رونے پہلی اس بات پہ روئے کہ وہ جو کائنات کے رسول کے میں چہرے کی زیارت کرتا تھا، اس زیارت سے میں محروم ہو گیا، اب مجھے وہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ دوسرا اس بات پہ روئے کہ جو 100 اونٹ مجھے ملنے تھے وہ بھی چلے گئے میری زندگی سے، اب میں کس کو ڈھونڈوں گا اور کس سے لوں گا؟ بہرحال اس بزرگ سے یہ کہا کہ بھائی نبی اتنا بڑا دین چھوڑ کے گئے، اتنی بڑی حکومت تھی، ریاست تھی مدینے کی، تو کوئی تو چھوڑ کے گئے ہوں گے جو نبی کی جگہ پر ہوں گے، اور جو نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے دے دیں گے۔ دیکھیں تاریخ کا ذمہ دار ہوں، اور فقط اہل تشیع نہیں، اہل سنت کتابوں کا حوالہ بھی آپ کا یہ بچہ رکھتا ہے۔ تو کیا کہا کوئی تو ہوگا جو نبی اتنا بڑا دین چھوڑ کے گئے، تو کوئی تو ہوگا۔ تو کہا ہاں وہ آپ چلے جائیں دربار میں، ایک صاحب سے آپ کی، دیکھیں آپ خود سمجھدار ہیں، ایک صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ یہ وعدہ دکھائیں گے، یہ تحریر دکھائیں گے، اور بڑا سیانہ تھا، اس نے رسول سے تحریر بھی لکھوا رکھی تھی، آپ دکھائیں گے، رسول کے دستخط ہوں گے، وہ آپ کو دے دیں گے، اس لیے کہ اس وقت دین وہ چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چلتے چلتے اس دربار میں پہنچے، تحریر دکھائی، 100 اونٹ تھا، وعدے تھے، سارا کچھ لکھا تھا۔ تو حضرت نے یہ کہا کہ تحریر بھی سچی ہے، نبی کا وعدہ بھی سچا ہے، ابو سمسام تو بھی سچا ہے، تو جھوٹ نہیں بول رہا، مگر جتنا مال تو مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے اتنا مال تو بیت المال میں نہیں رکھا، اور جتنا مال میرے پاس دیکھیں ان کی بھی بڑی شرافت کا جواب تھا، صحیح کہہ رہے تھے وہ، اور جتنا بیت المال میں مال رکھا ہے اس سے یتیم بھی کھاتے ہیں، غریب بھی کھاتے ہیں، مسکین بھی کھاتے ہیں، اگر وہی میں تجھے دے دوں تو غریبوں کا کیا بنے گا، یتیموں کا کیا بنے گا، مسکینوں کا کیا بنے گا؟ میرے پاس نہیں، تو ہے سچا مگر میں دے نہیں سکتا۔ ابو سمسام تھا جلال میں آ کے کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے رسول کا وعدہ سچا نہیں تھا،
کائنات کے رسول کا وعدہ سچا نہیں تھا جو میں دربار سے خالی جا رہا ہوں، بس اتنا کہنا تھا کہ دربار میں سلمان محمدی موجود تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابو سمسام خبردار، کائنات کے رسول کا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں، غلطی تیری ہے۔ جس دربار میں تو آیا یہ مسلمانوں کا وارث ہے، میں تجھے مصطفیٰ کے وارث کے پاس لے چلتا ہوں۔ اور ہاتھ پکڑا، یہ طریقہ ذمہ داروں، ہاتھ پکڑا اور چوکھٹ علی پر آئے۔ اچھا آپ مجھے دعا دیں گے، یہ فکر اگر آپ پہلی دفعہ حقیر کی زبان سے سنیں تو دعا دے دیں گے۔ آپ کے میرے گھر کے باہر دروازے پہ ایک بیل لگی ہوتی ہے، جب آپ وہ بیل دیتے ہیں تو اندر والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زہرا کے دروازے کی بیل کا نام کیا تھا؟ جو بطول کی چوکھٹ تھی، بطول کا جو دروازہ تھا، اس بیل کا نام تھا آیت تطہیر۔ یعنی جو بھی مدینے کا شخص یا کائنات کا رسول ہو، جب سیدہ کے دروازے پر آتے تھے تو آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس دروازے پر پہنچ کر جناب سلمان نے آیت تطہیر پڑھی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اندر علی کی کیفیت کیا تھی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ علی کی حالت یہ تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ اور آپ نجف میں جائیں، علماء نے اس بات کو کتاب میں لکھے کہ مولا کا ایک لقب ہے، السلام علیکہ یا خاصف النعل، یعنی سلام ہو اس پر جو جوتی کو پیوند لگاتا، اور پھر ہے یا کاشف المہر، اور سلام ہو اس پر جو کائنات کا مشکل کشا۔ تو سائل نے میرے آقا سے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سوال ہی، یہ سلام ہی نہیں بنتا، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو اس پر جو کائنات کا مشکل کشا ہے، اور پھر ادھر آپ کہتے ہیں کہ سلام ہو اس پر جو جوتے کو پیوند لگاتا ہے۔ تو رسول کے اس بیٹے نے مسکرا کر فرمایا یہ کوئی عام جوتا نہیں، یہ مصطفیٰ کا جوتا تھا جو معراج پر گیا تھا۔ اور یہی بات تھی کائنات کی، بہت بڑی بات ہے، رسول سے پوچھا جاتا تھا جب بھی جوتا مدینے میں ٹوٹتا پیوند علی لگاتے، جوتا رسول کا ٹوٹتا پیوند علی لگاتے۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مدینے میں کوئی موچی نہیں تھا، مدینے میں کوئی صحابی کرام نہیں تھا جو آپ کا جوتا علی بناتے ہیں؟ تو رسول کی آواز آتی یہ عام جوتا نہیں، اس لیے کہ اس جوتے کو میری بیٹی زہرا کا ہاتھ لگتا تھا، اور جسے سیدہ کا ہاتھ لگے مدینے کے کسی صحابی کی اتنی اوقات نہیں وہ اس جوتے کو ہاتھ لگا سکے سوائے علی کے، یعنی وہ عظمت تھی۔ بہرحال جعفر صاحب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فضائل میں یہ عطا ہوتی ہے آل محمد کی۔ ادھر سے جیسے ہی سلمان نے توجہ کرے گا، سلمان نے آیت تطہیر پڑھی، علی کو بتایا نہیں کہ ہم آ رہے ہیں، علی اپنا کام کریں۔ جیسے آیت تطہیر پڑھی، میرے مولا علی نے جوتا زمین پہ رکھا، دھاگا زمین پر رکھا، اور مڑ کر اندر سے کہا سلمان ابو سمسام سے کہو ابو طالب کا بیٹا علی کہہ رہے کہ تمہارا کام ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے آل محمد کا سچا حبدار، اور یہ ہوتا ہے نبی کا سچا جانشین۔ اندر سے کہا کہ ابو سمسام سے کہو تمہارا کام ہو گیا، اور دروازہ کھولا۔ اب ابو سمسام کی آنکھوں سے آنسو تھے، علی نے آنسو دیکھے، سینے سے لگایا۔ کتنا خوش قسمت ابو سمسام جسے کائنات کے مشکل کشا نے اپنے سینے سے لگایا ہو، اور پیشانی پر بوسہ دے کے فرمایا ابو سمسام روتے کیوں ہو؟ یہ آنسوں کی وجہ کہ یا علی آپ پہ قربان جاؤں، جہاں سے آ رہا ہوں جس بزرگ کے دربار سے، وہاں تقریر کر کر کے تھک گیا، تحریر دکھا دکھا کے تھک گیا، وہاں کام نہیں ہوا، انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور آپ کو میں نے عرض بھی نہیں کی، اور آپ نے حکم دے دیا کہ آپ کا کام ہو گیا۔ اب میرے مولا نے طریق کا فکر ہے، میرے مولا علی نے مسکرا کے فرمایا تم نے جس بزرگ کی بات کی وہاں سے خالی لوٹے ہو نا، اب ہمیں سمجھو، اب یہ اونٹ میں علی بھی نہیں، تمہیں میرا بچپن میں حسن عطا کرے گا، یعنی حسن مجتبیٰ تمہیں یہ اونٹ عطا کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں جانشین محمد مصطفیٰ۔ بیٹے حسن کو بلایا، 4 سے 5 سال کا بچپنا تھا، کہ بیٹا اس کا کام کر دو، اب طریق پوری ذمہ داری۔ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، بڑی گرما گرمی ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم ممبر سے یہی ہم کہتے ہیں، زمانے کو کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، کل تک کہتے رہیں گے، ہمیں آپ گالیاں دیں، ہمیں آپ گولیاں ماریں، ہمیں آپ جو کہیں، ہم نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم اس سانس پہ لعنت کرتے ہیں جو حسین کے کام نہ آ سکے، ہم اس اپنی زندگی پر لعنت کرتے ہیں جو علی کی ولایت کے دفاع میں کام نہ آ سکے۔ جتنا گرما گرمی کرنی ہو، جو ماحول بنانا ہو، جتنا بل پاس کرنے ہو، ہم آپ کو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ کاظمی صاحب، حسن مجتبیٰ کا بچپنا تھا، مدینے کا شہر تھا،
اب آگے آگے حسن مجتبیٰ چل رہے ہیں، پیچھے یہ دو صحابہ کرام، ایک کا نام سلمان محمدی، ایک کا نام ابو سمسام۔ ہم زمانے کو یہی کہتے ہیں کہ ہم اسی کو صحابی مانتے ہیں جو اہل بیت کے پیچھے چلتا ہوگا۔ تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، مجمع کم ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم صحابہ کرام اسی کو مانتے ہیں جو آل محمد کے پیچھے چلتا ہوگا۔ حسن مجتبیٰ کا بچپنا تھا، دو بزرگ صحابہ کرام نے پیچھے چل کے بتایا کہ صحابی رسول ایسے ہوتے ہیں۔ آگے حسن تھے، پیچھے صحابہ کرام تھے۔ مدینہ کراس کیا، کالی پہاڑی آ گئی، میرے مولا نے حکم دیا، ایک رسی باہر نکلی۔ اب ابو سمسام پھر رونے لگے۔ میرے امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا ابو سمسام رونے کی وجہ؟ کہ مولا میں یہی سوچ رہا تھا، اس دربار سے بھی خالی لوٹا، اب حسن مجتبیٰ کے ساتھ آ رہا ہوں، کہیں یہ گھرانہ پھر میرا مذاق نہ اڑا دے۔ میں نے آپ سے اونٹ مانگے، آپ نے دینے تھے اونٹ، یہ رسی۔ میرے امام نے فرمایا خدا نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا، ہم مذاق کے لیے نہیں، ہم ہدایت کے لیے بنے ہیں۔ ہم مذاق نہیں کرتے، ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ تم اس رسی کو پکڑو۔ اس نے رسی پکڑی، داور بھائی جیسے رسی کھینچی، پہلا اونٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 100 تک ہے، کیا گنواؤں گا؟ جیسے ہی 100 اونٹ مکمل ہوا، گنتی کا بڑا تیز تھا اس لیے کہ عاشق علی تھا، حق سے زیادہ لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ جیسے 100 اونٹ مکمل ہوا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے زہرا کے بیٹے تیرا بڑا شکریہ، میرا 100 اونٹ پورا ہو گیا، تیرا وعدہ پورا ہو گیا، مصطفیٰ بھی سچا، تو بھی سچا۔ امام حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا ابو سمسام مجھے اپنے نانا کی رسالت کی قسم ہے، یہ تو نے مجھ سے کہا کہ بس اگر قیامت تک تو رسی کھینچتا جاتا، ہم قیامت تک تمہیں اونٹ عطا کرتے جاتے۔ تو یہ ہے جانشین محمد مصطفیٰ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے بہت ہی پیارے بھائی سفیر مہدی کو کہ وہ آئیں اور